نیروبی میں تعینات ایرانی سفیر کو سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ کینیا میں تعینات ایرانی سفیر ہادی فرجوند پر الزام ہے کہ وہ کینیا میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کی سرپرستی کر رہا ہے۔ حال ہی میں ویب سائٹ کینین کے مطابق سفیر ہادی فرجوند کو اس وقت سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا جب وہ دہشت گردی میں ملوث 2 افراد کو کینیا سے فرار کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں دہشت گردوں کا تعلق سپاہ پاسداران انقلاب کی بیرونی ملک سرگرم ونگ القدس فورس سے ہے۔ ان دونوں افراد کو دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت احمد ابو الفتح محمد اور سید منصور موسوی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں دہشت گردوں کا تعلق ایران کی القدس فورس سے ہے، جن کا کام بیرونی ملک دہشت گردی کی کارروائیاں سر انجام دینا ہے۔ دونوں دہشت گردوں کو 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا، جن کے قبضے سے 15 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، جبکہ 85 کلو دیگر دھماکہ خیز مواد پر حکام قابو پانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مواد دہشت گردی کے واقعات کے لیے کینیا میں پہنچایا گیا تھا۔ تاہم گرفتاری کے بعد ایرانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے اس مواد کو ٹھکانے لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے انٹیلیجنس اہلکاروں کو قابو پانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ القدس فورس کے ان دونوں دہشت گردوں سے تحقیقات کے نتیجے میں کینیا کے انٹیلیجنس اداروں نے ان کے دیگر دہشت گرد ساتھیوں کو بھی 2015 میں گرفتار کیا تھا، جن کا مقصد غیر ملکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں دہشت گردی کے دیگر واقعات کو انجام دینا تھا۔ ان افراد کو گرفتار کرنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے خفیہ ایرانی نیٹ ورک کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حال ہی میں ایرانی سفیر کی گرفتاری تب عمل میں آئی جب کینیا کے فوجداری مقدمات کے تحقیق کرنے والے ادارے DCI نے جمعہ 22 فروری کو 2 ایسے افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ کے اعلیٰ اہلکار ظاہر کر کے سفیر سے اس شرط پر خطیر رقم حاصل کی کہ وہ پاسداران انقلاب کے گرفتار دہشت گردوں کو رہا کرانے میں مدد دیں گے۔ تحقیقاتی ادارے DCI کے مطابق ایرانی سفیر کو امید تھی کہ 8 فروری کو گرفتار دہشت گرد رہا ہو جائیں گے، جن کو فرار کرانے کے لیے سفیر نے 3 فضائی ٹکٹ بک کرا رکھے تھے، جن میں سے 2 دہشت گردوں کے لیے جبکہ 1 اپنے لیے۔ تاہم 8 فروری کو رہائی نہ ہونے کے بعد سفیر کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس ساری کارروائی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سفیر کو گرفتار کیا، تاہم سفارتی استثناء کی وجہ سے سفیر سے صرف ضروری پوچھ گچھ ہی کی جا سکتی ہے۔ تاہم یورپی ممالک میں ایرانی سفارتکاروں کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے بعد افریقی ملک کینیا میں ایرانی سفیر کی گرفتاری ایران کے خارجہ تعلقات اور نیک نامی کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے افریقی ملک نائجیریا میں بھی ایران بھاری مداخلت کر رہا ہے اور وہاں اپنے ہم نظریہ لوگوں کو ملک کے خلاف بھڑکانے میں کردار ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات نائجیریا کی فوج اور ایران نواز دہشت گردوں کے درمیان میں کشیدگی رہتی ہے۔ نائجیریا کے بعد کینیا میں پاسدارانی انقلاب کی ذیلی ونگ القدس فورس کی جانب سے سفارت خانے کی سرپرستی میں دہشت گردی کو ہوا دینے کی وجہ سے یورپ کے بعد افریقی ممالک میں بھی ایرانی سفارت خانوں کی ساکھ کو داؤ پر لگا رہا ہے۔